و جناب حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، پریشان رہنے لگے، چونکہ باہر جاتے تھے تو جناب ابو طالب آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی رہتے، گھر آتے تھے تو جناب سیدہ مسکرا کر باتیں کرتی اور آپ کو ایک ایک بات پر لوگوں کافروں کی سختیوں پر تسلی دیتی۔ جب وہ دونوں حضرات اللہ کے ہاں پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اور اپنی زیارت سے نوازا، اس غم کو کم کرنے کے لیے، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ کے ہر نبی نے آ کر دنیا میں یہی دعویٰ کیا ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو اللہ ایک ہے۔ سارے نبی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہی دعویٰ کرتے رہے۔ دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل کے بغیر دعویٰ مضبوط نہیں ہوتا، اور دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دلیل سمعی ہوتی ہے، ایک دلیل عینی ہوتی ہے۔ سمعی کا معنی سنی ہوئی اور عینی کا معنی دیکھی ہوئی، اور سب سے مضبوط دلیل وہ ہوتی ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہو۔ اگرچہ سمعی دلیل بھی مضبوط ہوتی ہے اور وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے ان نبیوں سے اپنے اپنے وقت میں لوگوں نے پوچھا کہ جس رب کو آپ کہتے ایک ہے، اس کو دیکھا بھی ہے؟ دیکھا بھی ہے؟ تو وہ کہتے دیکھا نہیں، سنا ہے، وحی کے ذریعے اور مشاہدات ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ دلیل سمعی تھی، سنی ہوئی تھی، لیکن ایک تو کم از کم دلیل ہونی چاہیے تھی نا، جو دلیل یہ کہے، جو دعویٰ کرنے والا یہ کہے کہ میں جس رب کے بارے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ ایک ہے، میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ آیا ہوں، اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے یہاں بھی سوال کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا، پیارے رسول پہلے لوگ سن کر میری دعوت کا، میری توحید کا اعلان کرتے تھے، آؤ جبریل کو بھیجتا ہوں، میرے پاس حاضر ہو جاؤ، اور میری زیارت کے بعد، میرے دیدار کے بعد، مجھے دیکھنے کے بعد جا کر لوگوں کو کہو، ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ دلیل عینی تھی، دیکھی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے معراج۔ پھر قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے، هو الاول والآخر، اس سے ایک تفسیر یہ بھی مراد لی گئی ہے کہ اول سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخر سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پہلے بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اور سارے نبیوں پہلے اس اعتبار سے کہ آپ کا نور سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے ہے، اور آخر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی، اور معراج کی رات سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا مسجد اقصی میں،
اور اللہ کے رسول آخری جو تھے ان کو ارشاد ہوا کہ آپ جماعت کرائیں، آپ جماعت کرائیں، آپ جماعت، جب آپ نے جماعت کرا دی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی، تو سب کو پتہ چل گیا واقعی ان کے نور سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ سب سے اول ہیں، یہ اول ہیں، اور ان کے ذریعے ان پر نبوت ختم ہوئی ہے، یہ سب سے آخر ہیں، یہ پہلو کے بھی امام ہیں اور بعد والوں کے لیے بھی امام۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایاہو مانا ہے اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے وہ سارے پیچھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، اور حتیم کعبہ اور کعبے کا ارد گرد یہ مسجد حرام ہے، یہ مسجد حرام ہے۔ تو سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے، اور یہ زمینی سفر ختم کہاں ہوتا ہے؟ مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تک۔ تو اللہ نے یہ فرمایا لوگو مسجد میں جایا کرو، مسجد میں جانا اپنی انسلٹ نہ سمجھو، انسلٹ نہ سمجھو، جو میں نے سب سے بڑا انعام اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس کی ابتدا بھی مسجد ہے اور اس کی انتہا بھی مسجد ہے۔ مسجد کے ساتھ جڑے رہو، مسجد میں جایا کرو، مسجد میں جانے سے انسلٹ نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، وہاں سے براق نے اٹھایا، مسجد میں لے کر گئے، اور وہاں سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر آسمانوں کی سیر ہوئی، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی زیارت ہوئی۔ مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ عزت حاصل کرتے ہیں، وہ عزت حاصل کرتے ہیں، یہی وجہ ہے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لیڈر صاحبان کبھی کبھی عید کے موقع پر مسجد میں جاتے ہیں، ان کی تصویریں زیادہ آتی ہیں، ان کی تصویریں زیادہ آتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو کام ان کے باپ دادا نے نہ کیا وہ ان نے کر لیا۔ حالانکہ مسجد میں جانے اور وہاں آگے بڑھ بڑھ کر اخباروں پر تصویریں لگوانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مسجد میں تو سارے جاتے ہی رہتے۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہیں، اور احادیث میں آتا ہے جہاں نظر پڑتی تھی سرکار کی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ ایک تو یہ دیکھیے نا، 27ویں رات کو گپ اندھیرا ہوتا ہے، کوئی روشنی نہیں ہوتی، نظر کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں ایسے رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، ایسے ہی رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم ایک جگہ سے گزرے، فرأیت موسیٰ وقائم یصلی فی قبرہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ایسے نظر نیچے کی نا، تو سرکار کی نظر کی یہ خاصیت ہے، اگر آسمان کی طرف اٹھے تو عرش اولا تک پہنچتی ہے، سبحان اللہ، عرش اولا تک پہنچتی ہے۔ اور فجر نماز کسوف پڑھا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ اوپر اٹھایا، پھر نیچے کیا، پھر اوپر اٹھایا، پھر نیچے کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا جنت میرے قریب تھی، سبحان اللہ، جنت اتنی قریب تھی، اور انگوروں کے خوشے گچھے وہ میرے اتنے قریب تھے کہ اگر میں ہاتھ اٹھاتا
تو وہ میرے ہاتھوں میں آ جاتے. میں نے چاہا کہ تمہارے لیے لے جاؤں, چن لوں, لیکن پھر میں نے کہا کہ ایمان بالغیب ٹھیک ہے. تو اگر اوپر اٹھے تو عرش الہی تک پہنچے, اور نیچے سرکار دیکھتے ہیں تو تحت الثری تک آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے. آپ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو دیکھا, وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ یہاں غور کا مقام ہے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا, دوسرا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. صلی یصلی صلاۃً و تسلیۃً, اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے درود پاک پڑھنا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہی الفاظ ہے. اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے موجودہ ہماری نماز کی آیت, نماز پڑھنا. معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, اور معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا آج نبی آخر الزمان یہاں سے گزرنے والے ہیں, تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, یہ پڑھ رہے تھے, صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے, اور درود پاک کے نذرانے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے سرکار کا استقبال کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے, مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس میں پہنچے, اور یہ سارے کے سارے نبی وہاں بھی موجود تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے, اور باقی سارے نبی بھی موجود تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ہم بھی موجود ہیں, اس مسجد میں بھی موجود ہے بیت المقدس میں, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تو یہ وہاں بھی موجود ہے, اور باقی نبی سارے آپ کے پیچھے بھی موجود ہیں, اور جنہوں نے آسمانوں پر رہنا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ بھی وہاں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق کی رفتار سے جا رہے تھے, اس کی طاقت سے جا رہے تھے, اور اللہ کے نبی اپنی نبوت کی طاقت سے جا رہے تھے, اور براق سے نبوت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے وہ نبی پہلے پہنچ جاتے تھے کیونکہ انہوں نے سرکار کا استقبال کرنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے, اذان ہوئی, اقامت ہوئی, مصلی امامت خالی ہے, اور کوئی خیال ہو رہا ہے کہ حضرت آدم پڑھائیں گے, سیدنا آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم پڑھائیں گے, حضرت موسیٰ کی باری ہوگی, شاید ان کو حکم ہو, شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ مصلی امامت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں, اور آپ نے نماز پڑھائی. سارے نبیوں نے سرکار کی بارگاہ, سرکار کی امامت میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی, اور پھر سرکار کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. آخری بات, میں زیادہ وقت لے گیا ہوں, یہ تو ذکر گھنٹوں کا ہے. آخری بات یہ ہے, نماز اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے, اللہ نے ساری عبادتیں اللہ کے اپنے رسول کو زمین پر دی ہیں, ساری عبادتیں زمین پر دی ہیں. نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو عرش اولیٰ پر بلایا, عرش اولیٰ پر بلایا, عرش اولیٰ پر بلایا. نماز بڑی اہم عبادت ہے, بہت اہم عبادت ہے. نماز تحفہ معراجیہ ہے, معراج شریف کا تحفہ ہے. نماز مجھ سے پیشر و مقرر نے بھی یہی ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، اس کی قدر کرو، اس پر محنت کرو، نماز پابندی سے پڑھو، نماز وقت پر پڑھو، نماز خود بھی پڑھو، نماز گھر والوں کو بھی پڑھو، اور نماز جتنے ساتھی تمہارا کہنا مانتے ہیں ان کو بھی آرڈر کرو کہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ نماز بڑی عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی کچہری لگے گی، پہلا سوال ہوگا نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیر خانے کو ہمیشہ اس دوسری نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی زندگیاں دین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ آپ کے فیضان نظر سے یہ جگہ وغیرہ آباد پڑی ہوئی تھی، اتنی آباد نہ تھی، یہاں کئی سال ہو گئے ہیں لگاتار ہر سوموار کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ کہ خان صاحب ہمارے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کتنی اچھی قسمت ہے، اچھی قسمت ہے کہ بڑی بڑی محنت کے بعد یہ محفل گھروں میں کرانا نصیب نہیں ہوتا، اور ان کے گھر میں، ان کی جگہ میں یہ جو انہوں نے حال دیا ہوا ہے، میلاد حال اس کا نام پڑ گیا، اس کی پہچان ہو گئی، اور اس گھر میں ہر سوموار شریف کو ایک عظیم جلسہ ہو جاتا ہے محفل مصطفیٰ کا، جس میں علماء بھی ہوتے ہیں، جس میں قراء اور حفاظ بھی ہوتے ہیں، اور جس میں نعت خوانان خوشی لہان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول و منظور فرمائے، اور میرے وہ عزیز جن کے بزرگوں کا آج یوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور صرف ان کے بزرگوں کو ہی نہیں، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ اس حال میں سارے بیٹھنے والوں کو، یہ جو ان کے بزرگ، ان کے عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ میں نے کچھ وقت زیادہ آپ سے لے لیا ہے، آپ سے میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اور میں اسٹیج شکیل صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، میں نے کچھ باتیں کی، شاید راستہ نہیں ہو گیا۔ بہت خوبصورت بیان، ماشاء اللہ، بہت پیارا، بہت پیارا۔ ان کی بڑی ہمت ہوتی ہے، بیڑ کی بڑی ہمت ہوتی ہے، جو آدمی رات دور دور سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ساتھی رات رم سے آئے، رات رم سے ساتھی آئے ہمارے، ماشاء